بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ جب ہوئے پیدا محمد یاد امت کو کیا، اس لیے ہم نے منائی عید میلاد النبی۔ اور نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کل یعنی ہفتہ کے دن 6 ستمبر 2025 کو پورے عالم اسلام کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے چرچے اور نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور اسی سلسلے کی اہم ترین کڑی ہمارا ضلع پونچھ ہے کہ جہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کی میلاد اور حضور علیہ السلام کی آمد کے تعلق سے بہت بڑے جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ اور ہمارے شہر پونچھ کا جو جلوس محمدی ہے وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بہت لمبے زمانے سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور حسب سابق یہ جلوس جو ہے ہماری مرکزی جامع مسجد پونچھ مین بازار سے وہاں سے یہ برآمد ہوتا ہے اور مین مارکیٹ سے ہو کر کے مرکزی عیدگاہ پونچھ تک یہ آتا ہے۔ اور اس کا کل کا جو ہے شیڈیول وہ یہ رہے گا کہ تمام حضرات جتنے بھی ہیں ہمیں سننے والے، وہ سارے کے سارے حضرات جو ہیں وہ ٹھیک 9 ساڑھے 9 بجے مرکزی جامع مسجد کے اندر پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی وہاں جلسہ شروع ہو جائے گا اور 12:45 بجے تک جلسہ جاری رہے گا۔ پھر اس کے بعد ہدایات ہوں گی، اس کے بعد اذان ہوگی اور 1 بجے ٹھیک 1 بجے انشاءاللہ تعالی مرکزی جامع مسجد پونچھ کے اندر نماز ظہر ادا کریں گے۔ اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پھر وہاں سے انشاءاللہ تعالی ہمیں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے، اور نعرے بھی وہی لگانے ہیں جو علماء کرام وہاں پہ اناؤنس کریں گے اور جو بتائیں گے، یعنی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد مرحبا، اور وہی نعرے لگنے چاہیے کہ جن کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ولادت اور حضور کی عظمت اور حضور کے شان اور حضور کے اصحاب اور اہل بیت اطہار کے تعلق سے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر کے کوئی اپنی طرف سے بنائے ہوئے نعرے لگانے کی قطعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور پھر وہ نعرے لگاتے ہوئے اور مین مارکیٹ سے ہوتے ہوئے ہم جو ہے میلاد چوک پریڈ گراؤنڈ میں پہنچیں گے۔ پھر وہاں سے انشاءاللہ تعالی یہ ناخواں والی روڈ ہے، وہاں سے ہم عیدگاہ چوک، پھر عیدگاہ چوک سے ہم جو مرکزی عیدگاہ ہے اس کے گیٹ سے انشاءاللہ تعالی اندر جائیں گے۔ اور ٹھیک ہم 3:30 بجے تک میری گزارش ہے کہ جتنے بھی یہ جلوس کے شرکاء ہیں ان سے ہماری یہ گزارش رہے گی کہ آپ پوری کوشش کریں، جتنی خاص کر جو لاسٹ والی ٹولیاں ہیں۔ کچھ لوگ اس چکر میں رہتے ہیں کہ ہم لاسٹ میں رہیں گے، ہم لاسٹ میں رہیں گے۔ خدا را حضور کے میلاد میں آئے ہیں، یہ اس طرح کا چکر آپ بالکل چھوڑ دیجئے۔ اور پھر جلوس کے اندر بیچ میں جو ہے یہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، سارے لوگ ایک ٹولی دوسرے کا خیال رکھیں تاکہ مل کر کے سارے لوگ چلیں۔ اور 3:30 بجے سارے لوگ جو ہیں عیدگاہ کے گیٹ سے اندر داخل ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی ایک اور جلوس بھی ہے، اس کے تعلق سے بھی ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا ہے۔ اور اس طریقے سے پھر انشاءاللہ تعالی مرکزی عیدگاہ کے اندر ہمارا 1 گھنٹے کا پروگرام چلے گا، جہاں پہ ایک پیغام دیا جائے گا اور پورے سال کے لیے ایک نظام قوم کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالی تمام حضرات کی ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، سب لوگ یہاں پہ کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد پھر اسی طریقے سے آپ جائیں گے۔ آپ اسی طریقے سے علماء کی ہدایات کے اوپر ضرور چلیں، جس طریقے سے علماء کرام بتاتے رہیں۔ ہر ٹولی کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ایک عالم کی ڈیوٹی لگائیں اور وہ آپ کو جس طریقے سے گائیڈ کریں گے اسی طرح اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرنا۔ اور بالخصوص خدا نخواستہ اگر بیچ میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو جو ذمہ داران ہیں ان تک پہنچا جائے، قانون کو کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اور ہم ایڈمنسٹریشن سے بھی کہیں گے، کوئی آدمی اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے جو خلاف قانون ہے وہ جانے اور قانون چانے، بیچ میں ہم ہرگز حائل نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل کلیئر اور صاف بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حضرات یہاں چنڈک سے، ڈنگلا سے، جنیاڑ سے اور باولی سے اور یہ بانڈی چیچیاں سے اور بنوت سے، ٹھوکری سے اور اس سارے علاقے کا جو جلوس آتا ہے وہ بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، وہ حضرات وہاں سے لے کر کے تشریف لائیں۔ اور ان کی جو گاڑیوں کی پارکنگ ہے وہ بائز ہائر سیکنڈری اسکول کا جو گراؤنڈ ہے نا، اس گراؤنڈ کے اندر ان کی پارکنگ ہوگی جو اس علاقے سے جو جلوس آئے گا۔ اور اسی طریقے سے جو پار سے جلوس آئے گا، یعنی یہ مدانہ سے اور سیڑھی چوہانہ سے، سیڑھی خواجہ سے، آڑی بڈھا سے، نیڑیاں سے اور پھر شیندرا سے، پھر کلائی کھنیتر سے اور پینچ سے اور کنویاں سے، اور یہ اس علاقے کا جو جلوس آئے گا تو ان کی جو پارکنگ ہوگی وہ کالج گراؤنڈ کے اندر ہوگی۔ اس کی پرمیشن بھی وہ جو ہے وہ باضابطہ مل چکی ہے۔ تو وہاں اور اسی طریقے سے جو جلاس سے، سلوتری سے، ادھر سے جو لوگ آئیں گے ان تمام حضرات کی جو پارکنگ کا انتظام ہے وہ کالج گراؤنڈ ہے، یہاں پہ آئیں۔ اور جو پار بارڈر والا علاقہ ہے جیسے کھڑی ہے، کرماڑا ہے اور اجوٹ ہے اور گلپور ہے اور
یہ سارا وہاں دلاور صاحب کا علاقہ ہے، تو اس کسلیاں ان سارے علاقے کے جتنے حضرات ہیں وہ بھی اسی طریقے سے تشریف لائیں، اور جو اسی طریقے سے دگوار ہے اور بغیال درہ ہے اور یہ سارے مالٹی دلان وغیرہ یہ سارا علاقہ ہے، مولانا ریاست صاحب کی قیادت میں ادھر سے جو جلوس آئے گا، تو یہ جتنے بھی ہمارے 4-5 جلوس دائیں بائیں سے آئیں گے تو یہ 2 جگہ پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے، اور بالفرض اگر یہ گراؤنڈ بھر جاتے ہیں تو پھر شیر کشمیر برج کے پاس بھی جو ہے وہ ایک وہاں بھی پارکنگ کا انتظام ہے، وہاں بھی رہیں، اور اس طرح کسی سے دھکا مکی نہیں ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ جو ہے یہ اپنے حساب سے کوئی اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کسی طرح کی کوئی دقت دشواری آئے، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، غلط نعرہ نہیں لگانا چاہیے، غلط کوئی یعنی صرف میلاد کے جھنڈے الو ہیں، اس میں میلاد کا جھنڈا ہی آپ لہرائیں، میلاد کے جھنڈے کے علاوہ کوئی دوسرا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے، اور جو نعرے علماء کرام الو کریں گے وہی نعرے آپ کو لگاتے ہوئے، اور اس طریقے سے آپ کو آنا ہے، اور اس کے بعد آپ مرکزی اور پھر انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے، اور جتنے علماء کرام ہیں اور جتنے جلوس لانے والے ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ 12 بجے سے پہلے آپ حضرات جامع مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ پھر بعد میں بگڑ مچ جاتی ہے، اور 12 بجے سے پہلے آپ وہاں پہ آ جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم تاکہ ان ٹائم ہم وہاں سے نکلیں اور ان ٹائم ہم یہاں بھی پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ہو۔